بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ غیبی امداد کیسے آتی ہے یا غیبی امداد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جہاں بھی انسان پھنس جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو وہاں پر وہ غیبی امداد کا منتظر ہوتا ہے۔ تو غیبی امداد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور یقیناً غیبی امداد اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے کہ جتنا انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ خفیہ ہوگا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، اس کے کام میں اخلاص ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا ہوگا، تو اتنی جلدی اور فی الفور اللہ کی غیبی مدد پہنچے گی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک وائرس آ چکا ہے کہ چھوٹا سا بھی کام جب تک ہائی لائٹ نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، سکون نہیں آتا۔ وہ دل میں یہی وسوسہ، وہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، تو لوگوں کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اور جس کے حکم سے کر رہے ہیں اس کے علم میں ہے۔ پوری کائنات اس کام سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اللہ خالق و مالک جس کے لیے آپ نے کیا ہے وہ اس سے آگاہ بھی ہے، اور جو اس نے اس پہ عطا فرمانا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اور آپ کے رب کے علم سے بھی وہ چیز باہر نہیں ہے۔ اور دیکھیے، مشہور واقعہ ہے کہ جو عام کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، سنا ہے، وہ کیا، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے، دوران سفر طوفان آ گیا، بارش آ گئی، تو انہوں نے ایک غار کا رخ کیا، اور جب غار کے اندر گئے تو طوفان تھا، ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا، چٹان دہانے کے سامنے آ کر رک گئی، دروازہ بند ہو گیا، روشنی بھی بند ہو گئی، اندھیرے کے اندر وہ تینوں پھنس گئے۔ تو بعد نے بعد سے کہا، انہ واللہ یا ہؤلاء لا ینجیکم الا الصدق، کہ جس بھنور کے اندر، جس مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہو گئے نا، تم کو سچ کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنكُم بِمَا يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، ہر بندہ وہ دعا کرے جس پہ اس کو یقین ہو کہ اس نے واقعی وہ کام کیا ہے اور سچا کام ہے۔ تو پہلے آدمی دعا کیا کی، اللہ آپ جانتے ہیں میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکری چراتا تھا، میرا روزانہ کا معمول یہ تھا، آ کر دودھ ہوتا، سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا، لیکن ایک دن میں دور چلا گیا، رات کو لیٹ آیا، والدین سو چکے تھے، دودھ دھویا، اور میں دودھ کا پیالہ والدین کے سامنے لے کر کھڑا رہا، اور بچوں کی بھوک کا عالم یہ تھا کہ وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر وہ یتضاغون عند قدمیہ، وہ بلک رہے تھے، لیکن میں پوری رات، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا یا میرے احترام نے گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے میں اولاد کو دے دوں۔ رات ایسے ہی ہوگی، صبح اٹھے تب تک ایسے ہی رہا، اگر یہ عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ یہ دعا کرنے سے تھوڑی سی وہ چٹان سرکی۔ دوسرے آدمی نے کیا دعا کی، اللہ میں چچا کی بیٹی تھی تو میں نے برائی کرنا چاہی، وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی، ایک دفعہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا پیسے تب دوں گا اگر میری حاجت، میری خواہش پوری کرتی ہو تو وہ رضامند ہو گئی، برائی کرنے لگا۔ عین موقع پہ پھر اس نے مجھے اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ میں آپ سے ڈر گیا اور میں نے برائی کو ترک کر دیا۔ اگر وہ عمل آپ کو پسند ہے اور میں اس پہ سچا ہوں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور زیادہ غار کا منہ کھل گیا اور وہ تھوڑی سی اور سرکی۔ تیسرے نے کہا، اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک چرواہا تھا، اس نے کام کیا، شام کو مزدوری لینے کے لیے آیا، جو مزدوری باندھی تھی میں نے دی، وہ نہ لی، اس نے چلا گیا، تو میں نے اس سے آگے کاروبار کیا، بہت ساری فصلیں ہو گئی، بہت سارے کھیت ہو گئے، بہت سارے چرواہے ہو گئے، گائے ہو گئی، بکریاں ہو گئی۔ ایک نے کہا اللہ سے ڈرو، میرا حصہ واپس کر دو۔ میں نے وہ سب کچھ اس کو واپس کر دیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں اس بات میں سچا ہوں، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو جو ہی یہ دعا کی تو ساری چٹان پیچھے ہٹ گئی، اللہ نے رستہ کھول دیا، روشنی بھی میسر ہوگی اور منظر بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی خیر و برکت کے سائے میں رکھے اور ہر آزمائش اور شر سے محفوظ فرمائے۔